غلیظ عمل ہے کہ یہ کام تو بڑے سے بڑے مجرموں نے نہیں کیا، نیچر سے ہی میچ نہیں کرتا یہ کام، تو تم نے وہ گندا کام شروع کر دیا ہے جو کوئی بھی دنیا میں نہیں کر رہا. تو یہ اس برائی کی شناعت کو بڑھانے کے لیے، شناعت کا مطلب اس کی برائی کا برا ہونے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ بہت زیادہ برا تم کر رہے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو اس مخلوق کو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، یعنی تمہاری بیویاں، یعنی عورتیں جس کو بیوی بنا کے ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کی جاتی. تو یہاں بیویاں کا مطلب جو نکاح کر کے تمہاری بیوی بن سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں ما یؤلو الیہ کے اعتبار سے ازواج کہا. کیا مطلب عورت جو ہے نا وہ بیوی بن سکتی ہے، تو فیوچر میں جو بن سکتی ہے اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں نا کہ کئی بار میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ کوئی کام ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے تو آج ہم اس کا اس پر اطلاق کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فیوچر میں ہوتا ہے تو پہلے سے اس کو وہ نام دے دیا جاتا ہے. ما یؤلو الیہ کے اعتبار سے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو تم اپنی بیویوں کو، یعنی ان عورتوں کو جو تمہاری بیویاں بن سکتی تھیں نکاح کر کے، ان کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس جاتے ہو. بلن تم قوم عادون، بلکہ اصل بات یہ کہ تم ہو حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی تمہارے پاس اس کا کوئی عذر ہے نہیں. کیونکہ وہ عذر بھی دیتے تھے نا کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں رغبت ہی نہیں ہے. جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں آپ کی جو قوم کی بیٹیاں ہیں نا ان میں کوئی رغبت ہے ہی نہیں. تو اب یہاں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوط علیہ السلام نے کہا نا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، تو اگر کوئی ہومو سیکشولیٹی میں پڑا ہوا ہو اور وہ مردوں کے پاس بھی جاتا ہو عورتوں کے پاس بھی جاتا ہو، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جرم ہلکا ہے کیونکہ میں تو دونوں کی طرف جاتا ہوں. تو اصل مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تمہاری فطرت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ عورت، جو آدمی مردوں کی طرف جاتا ہے عام طور پر وہ عورتوں میں اس کو رغبت رہتی نہیں ہے. بالفرض اگر رغبت رہتی بھی ہے تو بھی وہ مجرم ہے، کیونکہ اصل جرم یہ نہیں ہے کہ عورت کو چھوڑ کے مرد کے پاس جانا، اصل جرم یہ ہے کہ مرد کے پاس جا کیوں رہا ہے وہ، تو یہ اصل جرم ہے. دوسری اس صفت کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن میں کہ جو لوگ مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں عام طور پر ان میں عورتوں سے رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. آج بھی آپ ریسرچ کریں تو جو اس طرح کے عادی ہو جاتے ہیں نا ان کو عورت میں رغبت ہی نہیں رہتی. تو لوط علیہ السلام فرمانے جس اللہ نے تمہارے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جو جس کام کے لیے اللہ نے اس کو، یعنی تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ توالد و تناسل کا سلسلہ چلے، اس کو تم چھوڑتے ہو اور جس کو پیدا نہیں کیا اس کی طرف جا رہے ہو. تو یہ ہے نیچر اور فطرت سے بغاوت، لہذا تم حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، قوم جواب میں کہنے لگی اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو نکالے جاتے ہیں، بستی سے تجھے جلا وطن کر دیں گے. ایک جگہ آتا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، اور ایک جگہ جلا وطنی کے تانے دیے انہوں نے. تو وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہومو سیکشولیٹی کے عادی لوگ ہوتے ہیں، یہ دماغ میں ان کی خواہش ایسے بھوت سوار ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر ان دلائل کی دنیا میں ان کو بات سمجھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خواہش کے آگے انسان دلائل نہیں سنتا. تو آج دیکھ لیں دنیا میں ہومو سیکشولیٹی کی جو لیگل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم یہ دلیل دیا کرتے تھے تو گدھے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے، لیکن آپ ان بدبختوں کو دیکھیں، انہوں نے جنگلوں میں جانوروں کی بھی کوئی ویڈیوز بنا لی ہیں اور اب کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں. حالانکہ آج سے پہلے کسی نے اس کائنات میں کسی جانور کو یہ حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میل سے جو ہے وہ کانٹیکٹ ہو. لیکن جب انسان حیوانیت پہ اترتا ہے تو پھر رپورٹیں بھی بنا لیتا ہے بیٹھ کے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے گدھے گھوڑوں کو جو ہے نا یہ عمل زبردستی مجبور کیا اور سکھایا اور پھر ان کی رپورٹیں تیار کر لی ہوں. تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ لوط علیہ السلام تو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات میں تمام جہان والوں میں صرف تم ایک ایسی قوم ہو جو یہ کام کرتے ہو، باقی دنیا میں کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا. تو اس سے بھی بڑھ کر جو اصل بات ہے وہ یہ کہ کوئی مخلوق یہ کام نہیں کرتی، گدھے گھوڑے کتے بلے بھی یہ کام نہیں کرتے، بندر بھی یہ کام نہیں کرتے، جو انسانوں نے ہومو سیکشولیٹی کے نام پہ جس گندگی کو سوسائٹی میں فروغ دینے کی کوشش شروع کر دی ہے، جو وہ کام گدھے گھوڑے بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی جانور بھی نہیں کرتا یہ کام. تو جب انہوں نے دھمکی دی ہے نا کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم من القالین، میں تمہارے عمل سے نفرت کرتا ہوں. لوط علیہ السلام یہ اس لیے بھی کر رہے تھے تاکہ اللہ کے سامنے اپنی برات کو ظاہر کر دیں، اے اللہ میں اس جرم قوم کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں، مجھے یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے. ربی نجینی، اے اللہ تو مجھے بھی نجات دے دے، واہلی اور میرے گھر والوں کو بھی، مما یعملون اس عمل سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے گھر والے تو ان میں عورتیں تھیں، بیٹیاں تھیں، تو وہ عورتوں کے ساتھ تو یہ زنا کے عادی بھی نہیں تھے. تو یہاں مطلب یہی ہے کہ اس عمل کے انجام سے
اس عمل کا جو وبال آنے والا ہے نا، اس وبال سے اللہ تو ہمیں بچا لے، اس عمل کی نحوست سے تو ہمیں بچا لے۔ فَنَجَّيْنَاهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط کو بچایا، وَأَهْلَهُ، اور لوط کے گھر والوں کو بھی، اجمعین، سب کے سب کو ہم نے نجات دے دی، الا عجوزا، مگر ایک بڑھیا کو، فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا؟ لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بستی چھوڑ کر نکلیں، تو جب لوط علیہ السلام گئے ہیں تو اللہ نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو کیونکہ وہ بوڑھیا بھی نکلی، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، کیونکہ اس کو یقین نہیں تھا پتہ نہیں عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو اللہ کے نے مقدر میں لکھا تھا کہ پتھر اس کو بھی لگے گا، یہ بھی ہلاک ہوگی، اور وہ لڑکوں کو لڑکوں سے بدفعلی کا راستہ ہموار کیا کرتی تھی، ان کو مخبری کیا کرتی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی جتنے بھی تھے، آخر کا مطلب ان کے علاوہ جتنے تھے سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش کتنی ہی بری بارش تھی، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی ہے ان کے اوپر۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب اور رحمت والا ہے۔ غالب دیکھو کیسا غالب ہے کہ ایسی بڑی قوم کو اس نے پتھروں سے ہلاک کر دیا، اور رحمت والا بھی ہے کہ اپنے نیک بندوں کو کیسے اس عذاب سے اس نے بچا لیا۔